السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں اپنے ممالک کے علاوہ کوئی محفوظ جنت نہیں رہے گی، خصوصاً ان مسلمان سرمایہ داروں کے لیے جنہوں نے اپنا جائز یا ناجائز سرمایہ محفوظ سرمایہ کاری کر کے دنیا بھر کے ممالک میں منتقل کیا، جائیدادیں خریدیں، فیکٹریاں لگائیں اور کاروبار کیے۔ سید بابر علی پاکستان کی ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں جن کا جینا مرنا اس پاکستان سے وابستہ رہا ہے۔ وہ ان صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پیکیجز کی کامیاب فیکٹری لگا کر کمانے والے کے سر میں ایسا کیا سودا سمایا کہ ایک عالمی سطح کا تعلیمی ادارہ لمز لاہور میں قائم کیا اور پھر ذاتی نگرانی میں اس کے معیار کو برقرار رکھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں سیکرٹری آرکائیو اینڈ لائبریرین تھا اور انہیں برصغیر پاک و ہند کی سب سے قدیم لائبریری پنجاب پبلک لائبریری کے بورڈ آف گورنر کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اس دوران ان سے جو چند ملاقاتیں ہوئیں وہ اثاثہ ہیں۔ انہوں نے جو وارننگ دی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ شبر زیدی جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین لگائے گئے تو سید بابر علی صاحب نے شبر زیدی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ پاکستان کے سرمایہ دار جو اپنا سرمایہ لے کر دنیا کے مختلف ممالک کی شہریت حاصل کر رہے ہیں، کوئی مالٹا میں جا رہا ہے، کوئی ہنگری میں تو کوئی کسی اور ملک میں، کیا یہ سب تمہارے جاننے والے ہیں؟ شبر زیدی نے کہا، ان میں سے اکثر میرے جاننے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شبر زیدی پاکستان کی سب سے بڑی آڈٹ فرم فرگوسن کے مدتوں سربراہ رہے۔ سید بابر علی نے کہا کہ ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ یہ سب اپنا پیسہ واپس پاکستان لے آئیں، ورنہ آج سے 8-10 سال بعد یہ ہونے والا ہے کہ ایک دن مالٹا یا کسی اور ملک کی حکومت ان سب کو بلا کر ایک کمرے میں قید کرے گی اور ان سے کہے گی کہ تم نے یہ پیسہ جو یہاں کی فیکٹریوں سے کما کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ سب واپس منگواؤ، اور پھر اسے منگوا کر پہلے ضبط کرے گی، پھر ان سب کی شہریت منسوخ کرے گی۔ سید بابر علی نے کہا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں 90 سال سے زیادہ عمر کا ہوں اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا جلد ہونے والا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان سب کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور کربناک وقت ہوگا۔ شبر زیدی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ سرمایہ باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے ان کی اولادیں اس قدر جاہل اور ناکارہ ہیں کہ انہوں نے خود ایک دھیلا بھی نہیں کمایا، بس باپ کی لوٹ مار پر عیش کر رہے ہیں اور وہ اس سرمایہ کو ضائع کر دیں گے۔ یہ معاملہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر غریب پسماندہ ملک اور خصوصاً مسلمان ملکوں کا ہے، جن کے شہریوں کی دولت کا ٹھکانہ ایسی محفوظ جنتیں ہیں جو برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ خصوصاً دبئی میں قائم ہیں۔ ستمبر 2018 میں گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ صرف دبئی میں پاکستان کے شہریوں کی 150 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں۔ یہ اقامہ ہولڈر جنہیں دبئی شہریت بھی نہیں دیتا لیکن انہوں نے وہاں لوٹ مار کا سرمایہ رکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں اسی پیشی پر فرگوسن کے سربراہ شبر زیدی بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سرمایہ وہاں قانونی طور پر منتقل نہیں ہوا بلکہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے منتقل ہوا ہے۔ یہ کایا اور ہوشیار پاکستانی سرمایہ دار جنہوں نے اتنی چالاکی سے سرمایہ وہاں منتقل کیا ہے، کیا وہ اپنے جرم کا کوئی نشان چھوڑ گئے ہوں گے کہ نیب یا FIA ان تک پہنچ جائیں؟ یہ لوگ اس قدر طاقتور ہیں کہ جب کوئی ان کے سرمایہ یا کاروبار کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے تمام ادارے حتیٰ کہ عدالتیں بھی ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ مثلاً دنیا کے ہر بڑے ملک میں ایک سسٹم نافذ ہے جسے ٹریک اینڈ ٹریس یعنی ڈھونڈو اور پکڑو۔ اس کے تحت کسی بھی چیز پر ایک کوڈ لگایا جاتا ہے،
اور جہاں بھی یہ چیز جائے گی اس کا پتہ چلتا رہے گا۔ شبر زیدی نے سگریٹ کی ڈبیوں پر یہ کوڈ لگایا، لیکن عدالت نے اس پر سٹے آرڈر دے دیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بینکوں میں کھلے ہوئے 4.5 کروڑ بزنس اکاؤنٹ ہیں جن کی معلومات کو خفیہ رکھنے کا تحفظ حاصل ہے۔ ان میں سے صرف 1 کروڑ ٹیکس دیتے ہیں۔ پورے ملک میں 3.5 لاکھ انڈسٹریوں کے لیے بجلی کے کنیکشن ہیں، لیکن ان میں سے صرف 45,000 سیلز ٹیکس دیتے ہیں، اور کوئی ادارہ ان کی معلومات نہیں دیتا۔ زراعت میں 200% آمدن آڑھتی کو ہوتی ہے، اور اس کا مافیا جب چاہے قیمت بڑھا سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مہنگائی پیدا کرتے ہیں، اور پاکستان میں کرپشن کے سرمائے کی ایک محفوظ جنت بھی یہ آڑھتیوں کی دنیا ہے۔ یہیں پر ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور حکومتوں کو مہنگائی اور اجناس کی کمی سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں کھیت پر گندم یا دیگر اجناس کی قیمت نوٹ کر لیں، اور پھر مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کرنے کے بعد فرق نکالیں۔ یہ کئی ہزار گنا نکلے گا۔ یہ سب سرمایہ آڑھتیوں کی جیب میں جاتا ہے۔ پاکستان کی تمام خوراک کی اشیاء پر 1 روپیہ ٹیکس بھی محکمہ انکم ٹیکس کو نہیں ملتا۔ اس سارے بددیانت سرمایہ کو منظم طریقے سے باہر لے جانے کے لیے سب سے اہم قوانین نواز شریف دور میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کے قوانین بنائے گئے تھے۔ ان کے تحت ایک شخص ایک ٹیکس نمبر لے لیتا ہے، کرنسی اکاؤنٹ کھولتا ہے، اور پھر سرمایہ آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے، کوئی یہ تک پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام راستے ہیں جن کے ذریعے چوری، کرپشن، لوٹ مار اور ذخیرہ اندوزی کا سرمایہ پہلے اس ملک میں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر باہر بھیجا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں سید بابر علی نے کہا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ان ملکوں کی حکومتیں جو اس سرمایہ پر للچائی ہوئی نظریں لگائے بیٹھی ہیں، وہ ان پاکستانیوں کو اس سرمایہ سے بھی محروم کر دیں گی، اور ان کی شہریت سے بھی۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جو بتائی گئی ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارننگ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ آپ نے فرمایا، رومی اپنے شہر میں موجود باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے اور انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین پر نہ کوئی عربی مرد، عورت اور بچہ بچے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا وہ حشر ہو جو اسپین میں ہوا تھا، واپس آ جاؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔